بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران میں احتجاج خطرناک مرحلے میں داخل، سینکڑوں شہروں میں صورتحال بے قابو۔ ایران میں جاری عوامی احتجاج اس وقت انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملک کے سینکڑوں شہروں میں ایک ساتھ احتجاجی مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں۔ پہلی مرتبہ پاسداران انقلاب، پولیس اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کو زخمی کیے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ صورتحال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ بعض مقامات پر فوجی چوکیوں اور حساس تنصیبات تک مظاہرین کی رسائی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ عوام مہنگائی، کرنسی کی شدید گراوٹ اور معاشی بدحالی پر شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ریاستی کنٹرول کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ سڑکوں پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اس احتجاج کو ایران کے حالیہ برسوں کا سب سے خطرناک بحران قرار دے رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر صورتحال یوں ہی رہی تو ریاستی نظام کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ فوجی اڈوں تک مظاہرین کی رسائی، ریاستی ریٹ کو کھلا چیلنج۔ ایران میں احتجاج کرنے والے اب صرف نعروں تک محدود نہیں رہے بلکہ حساس حکومتی فوجی مقامات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق بعض علاقوں میں مظاہرین نے فوجی اڈوں کا گھیراؤ یا جزوی کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ عوامی احتجاج براہ راست پاسداران انقلاب کے مراکز تک جا پہنچا ہے۔ ریاستی اداروں کے لیے یہ صورتحال غیر معمولی خطرے کی علامت سمجھی جا رہی ہے۔ سینکڑوں فورسز پر حملوں اور گرفتاریوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تشدد کے باعث عوام اور فورسز کے درمیان تصادم مزید شدت اختیار کر گیا ہے۔ موساد کے بیانات نے آگ پر تیل ڈال دیا، ایران میں بیرونی مداخلت کے خدشات۔ ایرانی احتجاج کے دوران اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے بیانات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ فارسی زبان میں سوشل میڈیا پیغامات کے ذریعے احتجاج کی حمایت نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ موساد کے بیانات کو ایران کے اندر کھلی مداخلت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایرانی حلقوں کا کہنا ہے کہ احتجاج میں منظم عناصر عوام کو مخصوص اہداف کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حساس حکومتی عمارتوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوششیں اسی سلسلے کی کڑی سمجھی جا رہی ہیں۔ یہ بیانات عوامی غصے کو مزید بھڑکا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین اسے خطے کے لیے خطرناک پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ایرانی صدر کی عوام سے اپیل، تشدد سے گریز اور احتجاج ختم کرنے کی درخواست۔ ایران کے صدر نے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر عوام سے براہ راست اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی دباؤ کا سامنا ہے۔ صدر کے مطابق اگر احتجاج اسی شدت سے جاری رہا تو حالات مکمل طور پر قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، حکومت مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ ایرانی صدر نے معاشی اصلاحات اور بہتری کا وعدہ بھی دہرایا، تاہم عوامی حلقوں میں اس اپیل کو کمزور رد عمل قرار دیا جا رہا ہے۔ رضا پہلوی کا کھلا اعلان، ایران میں رجیم چینج کے خدشات میں اضافہ۔ ایران کے سابق شاہ کے بیٹے رضا شاہ پہلوی نے کھلے عام حکومت کے خاتمے کی بات کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی موجودہ نظام گرتا ہے وہ ایران واپس آ جائیں گے۔ یہ بیان احتجاجی تحریک کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ مظاہرین میں بعض عناصر کی جانب سے ان کی حمایت کے نعرے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس پیش رفت نے رجیم چینج کے خدشات کو مزید تقویت دی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ صورتحال ایران کو شدید عدم استحکام کی طرف لے جا سکتی ہے۔ بھارت کا جنگی دباؤ، پاکستان کی سرحد پر ہائی الرٹ نافذ۔ نئے سال کے آغاز پر ہی بھارت نے ایک بار پھر جنگی دباؤ بڑھاتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کے قریب غیر معمولی فوجی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ بھارت نے گجرات کے علاقے میں فضائی مشقوں کا اعلان کرتے ہوئے اپنی فضائی حدود جزوی طور پر بند کر دی ہیں۔ سرکریک سے لے کر سیالکوٹ بارڈر تک حساس علاقوں میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ پر چلی گئی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس، آرمی، نیوی اور نئی قائم شدہ راکٹ فورس کو مکمل طور پر متحرک کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت کسی بھی قسم کی ایڈونچر کی کوشش کر سکتا ہے۔ پاکستانی عسکری قیادت صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ سیکیورٹی اداروں نے ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔
بھارت کا یکے بعد دیگرے 2 میزائلوں کا کامیاب تجربہ۔ ہندوستان کی دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے آج صبح یکے بعد دیگرے 2 میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا ہے، جس پر بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک کے بعد ایک میزائل کے کامیاب تجربے پر کہا کہ میزائلوں کے لانچ کی کامیاب تکمیل نے ان پر بھروسہ قائم کیا ہے۔ یہ میزائل مختلف اہداف کے خلاف متعدد قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب ہندوستان سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اس ملک کی فوج نے طویل مدتی جنگوں اور سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے گولہ بارود میں خود انحصاری حاصل کرنے میں ایک اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ گجرات میں بھارتی فضائی مشقیں، رافیل اور سخوئی طیارے شامل بھارتی فضائیہ نے پاکستان کی سرحد کے قریب گجرات کے علاقے کچھ میں بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ ان مشقوں کے لیے 20 سے 21 جنوری تک تمام فضائی حدود بند رکھنے کا نوٹم بھی جاری کیا گیا ہے۔ رافیل، سخوئی 30 MKI، جیگوار اور دیگر جنگی طیارے ان مشقوں میں حصہ لیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق یہ مشقیں روٹین ٹریننگ نہیں بلکہ طاقت کا مظاہرہ ہیں۔ ان مشقوں میں ڈاگ فائٹ، تیز رفتار پروازیں اور ممکنہ لائیو فائرنگ شامل ہو سکتی ہے۔ 2026 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑی جنگ کا خدشہ، امریکی تھنک ٹینک کی وارننگ۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز نے خبردار کیا ہے کہ 2026 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کا امکان بہت بڑھ چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ جنگ کسی بڑے دہشت گرد حملے کے بعد شروع ہو سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تصادم ماضی کی تمام جنگوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دونوں ممالک فوجی اور اسٹریٹجک تیاریوں میں تیزی لا رہے ہیں۔ تھنک ٹینک کے مطابق خطے میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ یہ ادارہ ماضی میں بھی پاک بھارت کشیدگی کی درست پیشگوئیاں کر چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں کے پاس اس بار جنگ روکنے کے محدود آپشنز ہوں گے۔ رپورٹ نے 2026 کو جنوبی ایشیا کے لیے نہایت خون ریز سال قرار دیا ہے۔ کشمیر میں بھارتی فوج کی غیر معمولی سرگرمیاں، عام شہریوں کو اسلحہ دینے کا انکشاف۔ کشمیر میں بھارتی فوج کی سرگرمیوں نے کئی سنگین سوالات کو جنم دے دیا۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج عام شہریوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی تربیت دے رہی ہے۔ خواتین اور نوجوانوں کو بھی بندوقیں چلانا سکھائی جا رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام کسی طویل جنگ کی تیاری کی نشاندہی کرتا ہے۔ بھارتی عسکری قیادت پہلے ہی طویل اور مسلسل جنگ کی بات کر چکی ہے۔ یہ حکمت عملی روس یوکرین جنگ کے ماڈل سے مشابہ دکھائی دیتی ہے۔ اس عمل سے خطے میں خانہ جنگی جیسے حالات پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ بھارت کا روسی ماڈل اپنانے کا عندیہ، امریکہ کی ثالثی کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ۔ رپورٹس کے مطابق بھارت نے مستقبل کی جنگ میں روسی ماڈل اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارت کا موقف ہے کہ دباؤ کے باوجود پیچھے ہٹنا اس کے مفاد میں نہیں۔ اسی سوچ کے تحت امریکہ کی ثالثی کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بھارتی قیادت کا خیال ہے کہ طویل جنگ سے زمینی حقائق بدل سکتے ہیں، اسی لیے فوجی، فضائی اور میزائل مشقوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کراچی کے قریب بھارتی فضائی سرگرمیوں نے تشویش میں اضافہ کر دیا ہے۔ اقتصادی دباؤ اور عالمی پابندیوں کے باوجود بھارت جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ حکمت عملی خطے کو بڑی تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اسرائیل ایران سے جنگ نہیں چاہتا، نیتن یاہو۔ صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے روس کے ذریعے تہران کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اسرائیل دوبارہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، اس لیے ایران بھی اس پر کوئی حملہ نہ کرے۔ صہیونی وزیراعظم نیتن یاہو نے فاکس نیوز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، اور اگر ایران نے شروع کیا تو پھر حالات بے قابو ہو جائیں گے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ کشیدگی کے در پہ نہیں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ایران بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ امریکہ کا منشیات اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں پر حملہ، 3 دہشت گرد ہلاک۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فورسز کی جانب سے منشیات اسمگلنگ کرنے والی کشتیوں پر حملے کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد افراد فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ امریکی حکام نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی، تاہم حملے کے مقام کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ چاہتے ہیں جنگ کا خاتمہ ہو، یوکرین کا نہیں۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی
ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن یوکرین کے خاتمے پر نہیں۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ ہم امن سے صرف 10% کی دوری پر ہیں، امن معاہدہ 90% تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر زیلنسکی کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ معاہدہ یوکرین اور یورپ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان اور بھارت نے قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا، ساتھ ہی دونوں ممالک کے مابین جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ بھی کیا گیا ہے۔ پاکستان نے فہرستیں انڈین ہائی کمشنر کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین سال میں 2 مرتبہ ان فہرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔